کبوتر بازی کے حوالے سے بتا دیں، میری فیملی میں زیادہ تر افراد کبوتر بازی کا شوق رکھتے ہیں اور شرطیں بھی لگاتے ہیں۔ کبوتر ویسے شوقیہ آپ پالنا چاہتے ہیں ضرور پالیں، مرغیاں بھی پالیں، لیکن یہ شرطیں لگانا، جوا کھیلنا یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ اسلام میں یہ اجازت ہے کہ آپ نے کبوتروں کے چکر میں اپنے بھی بچوں کا خرچہ جو ہے ان کا پیٹ کاٹ کے تو کبوتر پال رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی کبوتر باز ہوتے ہیں نا، کہ جو کبوتروں کو خوش رکھنے کے لیے جو نان و نفقہ آپ کے ذمہ فرض تھا اس سے کنی کترا رہے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں بھی آپ دیکھیں کئی گھر ہیں، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے انہوں نے پنجرے رکھے ہوئے ہیں اور کبوتر، اور الٹیمیٹلی وہ شرطیں ہی لگاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، شاید ہی کوئی اکا دکا ہو کہ جنہوں نے شوقیہ کبوتر پالے ہوں، ادروائز وہ شرطیں ہی لگاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہ بدعت پالی ہوئی ہے۔ باقی ایسی ڈرگز دینا جس سے کبوتروں کو اونچا اڑنے میں تقویت ملے، تو بھائی یہ بھی آپ ان کی صحت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ڈرگز انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے ٹائٹلز واپس ہو گئے ہیں جب پتہ چلا کہ انہوں نے ادویات استعمال کی ہیں۔ تو وقتی طور پہ بوسٹ ملتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ نقصان دہ ہے۔ اور ویسے بھی اڑانے والے تو ظاہر ہے پھر وہ بازی لگائیں گے اور جوا والا معاملہ کریں گے، اور دیکھیں اس میں کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے کبوتر گھیر کے اپنے پاس اتارنے ہیں، یعنی اعلانیہ ڈاکہ مار رہے ہیں آپ۔ قرآن میں آیا کہ اللہ بندوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں۔ کیا یہ نور اس کے بندے کے اندر آ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نور السماوات والارض، سورہ النور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں میری تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے۔ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے عربی لنگوسٹک میں کہ یہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، مراد یہ کہ یہ اللہ کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں حلول کیے ہوئے ہے۔ پھر اس کی آگے مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور زیتون کے تیل کا ذکر کیا، مشکات کا ذکر کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ انسان کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی اپنی معرفت عطا فرما دی ہے، جو ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے کہا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے۔ یہ اس نور کا ذکر ہے۔ اس نور کو اللہ تبارک و تعالی باہر کے وحی کے نور کے ذریعے تقویت دیتا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیغمبروں کے ذریعے آتا ہے، اور اسی کو پھر اللہ نے نور علی نور کہا اسی آیت مبارکہ میں۔ میری فجر کی نماز کبھی کبھار جماعت سے رہ جاتی ہے اور میں ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دو عمل آپ نے کیے نا، ایک تو فجر کی نماز چھوڑ دی تو بالکل حرام کام ہے جی، کہاں سے ٹھیک ہے؟ مجبوراً چھوٹ گئی کبھی کبھار تو ظاہر ہے آپ نے اس دن کی وہ نمازیں پوری کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے۔ ویسے تو اس کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے زور کا بھی انتظار نہیں کرنا، وضو کر کے پہلے نماز پڑھنی ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے۔ اتنی دلیری نہ دکھائیں کہ آپ فجر کے لیے ایک تو اٹھے نہیں ہیں اور اوپر سے اتنے سست ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو زور کے ساتھ ہی جا کے پڑھوں گا۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی، ایک سفر کے دوران نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں کی بھی فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی لیکن وہ بھی سو گئے۔ نبی الاسلام کی آنکھ کھلی، سورج کافی بلند تھا، آپ نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے اس پڑاؤ کو اٹھاؤ، اس جگہ پر شیطان کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی۔ پھر دوسری جگہ پڑاؤ کیا، اذان دلوائی، نبی الاسلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے
اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کی نماز کے بعد کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آسانی دی ہے کہ اگر کبھی مجبوراً ایسا ہو جائے تو گلٹ فیل نہ کرے. اور پھر نبی اسلام نے وہ آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے زور تک، ٹائم ہے تو فوراً اسی وقت نماز پڑھیں. اور فجر کی سنتیں بھی آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قضا نہیں ہوگی نماز کی، یہ ادا ہی ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. لیکن رات کو ٹائم پہ سویا کریں. اگر آپ نے روٹین بنائی ہے رات کو 2-2:30 بجے سونے کی تو پھر فجر کے وقت تو آپ نہیں اٹھ سکتے. یہ تو آپ رات ہی سے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی کام کر رہے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے، تو آپ گناہگار تو ہوں گے. پھر بل گنتی تو پوری کرنی ہے جی. قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا معاوضہ لینا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اتنے لوں گا تو آؤں گا. تلاوت کیا کوئی قرات کی محفل ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. نہ محفل نعت کا آپ اس طرح کا معاوضہ طے کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کا. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلواتا ہے تو آپ اس سے آنے جانے کا خرچہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے. ظاہر ہے تلاوت کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ جانا تو آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ گھر بھی تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ اگر قرآن کی تعلیم دینے کا معاوضہ آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں ٹیچر کے طور پر، وہ جائز ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سب سے بہترین کمائی ہے جو انسان قرآن کے ذریعے کماتا ہے. اسپیسیفکلی تو وہ قرآن کے دم سے متعلق تھی حدیث، لیکن محدثین نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ اصلاً یہ چیز ثابت ہوگی کہ قرآن کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے. اگر قرآن کا دم کر کے معاوضہ لینا جائز ہے اور نبی اسلام نے اسے سنت ٹھہرایا، خود بھی اس معاوضے کی بکریوں میں سے کچھ حصہ تناول فرما کے اسے انڈورس کر دیا، تو بدرجہ اولا قرآن کی تعلیم کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح آپ باقی معاملات کے لیے ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو ٹیچر ہائر کریں. البتہ اگر کوئی ٹیچر بغیر معاوضے کے پڑھا سکتا ہے اور جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ معاوضہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ آسانی سے اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں تو آپ اسے بلا معاوضہ ہی پڑھائیں گے. پھر اگر آپ اس سے معاوضہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے سے محروم رہتا ہے، پھر آپ مجرم ہیں. اور اسی کے لیے وہ آیا ہے، وہ ایک غریب صحابی سے سنن ابی داؤد میں آتا ہے، وہ ایک تیر کمان ڈیمانڈ کر لی تھی ایک صحابی نے قرآن سکھانے کے عوض، تو نبی اسلام نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے جو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گے. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا، تو وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے. باقی اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے ٹیچنگ کے طور پر. باقی یہ قرآن نہیں جو یہ اتنے قرآن پڑھ کے بخش دیے. اب تو خیر وہ معاوضہ بھی ختم ہو گیا. ہم اگلے دن ایک قبرستان گئے رات کے وقت مجبوراً، تو وہاں پہ باقاعدہ اسپیکر کے اوپر پوری رات تلاوت لگی رہتی ہے ترجمے کے ساتھ. وہ قبرستان کے مردوں کو سنا رہے، یعنی قرآن مردوں کے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، قرآن تو زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنائیں. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے ساتھ کر لیا. اب باہر سے قرآن پڑھ کے وہاں تلاوت لگا کے ان مردوں کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی. اب مجھے بتائیں، جس شخص نے اللہ کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ پوری زندگی قرآن کھول کر دیکھتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا، اس کی میت پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو کتنی قرآن کی توہین آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص تو قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ خود کھول کے پڑھے. اب تم اس کی میت کے پاس بیٹھ کے کھول کے قرآن پڑھ رہے ہو کہ جی اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. لتر نہ پہن ایسے بندے نو. تماشا بنایا ہوا انہوں نے، باقاعدہ ریٹ رکھے ہوئے
کہ اگر آپ نے ایک قرآن پڑھوانا ہے تو 500 روپے ریٹ ہے، اگر آپ نے 2 پڑھوانے ہیں تو ٹھیک ہے 800 دے دیں، 200 چھوڑ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی قرآن وہی والے پڑھتے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہوتی ہے یا بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیری ہوتی ہے، 500 ہی تو پھر اتنا ہی قرآن لبے گا نا تانوں۔